مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء. دستاویزی پروگرام پیش خدمت ہے اسلام آباد کا جدید ترین ایئرپورٹ روشن رہے میرے دیے روشن رہے پاکستان کے دارالحکومت کو 60 کی دہائی میں جب کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا تو اس وقت سے اب تک راولپنڈی کا چکلالہ ہوائی اڈہ، جسے بعد میں بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام دیا گیا، موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث اس ہوائی اڈے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ پاک فضائیہ کے استعمال میں تھا، جسے اب نور خان ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ شہریوں کی آمد و رفت کے لیے چھوٹی سی ٹرمینل کی عمارت ابتدا ہی سے موجود تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں حتی الامکان توسیع کی گئی۔ اسی دوران راولپنڈی شہر میں آبادی کے اضافے کی وجہ سے یہ ایئرپورٹ چاروں طرف سے آبادی میں گھر گیا اور اس کی توسیع دینے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ جگہ کی تنگی کے باعث بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کسی طور پر بھی جدید دور کے اڈوں کی سہولیات سے لیس نہیں تھا۔ ایک سے زیادہ بڑے طیاروں کی آمد پر امیگریشن کی لمبی قطاریں، سامان کے حصول کے لیے طویل انتظار اور داخل ہونے کے راستوں پر رش عام سی بات تھی۔ ایسے میں یہ بہت مشکل تھا کہ صرف ایک ایئرپورٹ، جس کی گنجائش بھی محدود، وفاقی دارالحکومت کی ضرورت پوری کر سکے۔ اسلام آباد بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ یوں تو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ایئرپورٹ قرار دیا جاتا ہے، مگر اس کی گنجائش 4.7 ملین مسافر سالانہ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایئرپورٹ اسلام آباد کی مقامی آبادی اور ملک بھر سے آنے والے اور بین الاقوامی مسافروں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ مختلف آزمائشوں اور مراحل کے بعد بالآخر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ 2018 میں مکمل کر لیا گیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ فتح جنگ روڈ پر واقع ہے اور اسلام آباد راولپنڈی سے تقریباً 20 کلومیٹر مغرب کی جانب پرفضا مقام پر عالی شان اور جدید ایئرپورٹ آپ کا منتظر ہے۔ ہوائی اڈے تک رسائی کے کئی راستے ہیں، جن میں سے سب سے آسان کشمیر ہائی وے سے ہوتا ہوا موٹر وے لنک روڈ سے ہے۔ اس ایئرپورٹ کی پہلی خاص بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا نیا ہوائی اڈہ ہر لحاظ سے ملک میں موجود باقی تمام ہوائی اڈوں سے نہ صرف بڑا ہے بلکہ جدید ترین بھی ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ہوائی اڈہ ہے جو کہ خالی زمین پر ازسر نو تعمیر کیے جانے والا اڈہ ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور خصوصیات سے لیس اپنی نوعیت کے اس پہلے ہوائی اڈے میں وہ تمام بین الاقوامی خصوصیات موجود ہیں جن کا تصور بھارت اور سری لنکا میں فی الحال ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ایشیا میں اسلام آباد کا وہ واحد ایئرپورٹ ہے جہاں سپر جمبو A380 سمیت دنیا بھر کے نیو جنریشن ایئر کرافٹ کی میزبانی کی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا رقبہ تقریباً 3571 ایکڑ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 9 سے 15 ملین مسافروں کو عالمی معیار کی سفری سہولیات میسر ہوں گی، جبکہ توسیع منصوبے کی تکمیل کے بعد ایئرپورٹ کے سروس کا دائرہ تقریباً 25 ملین مسافر سالانہ ہو جائے گا۔ یہاں 2 رن وے بنائے گئے ہیں، اس میں 9 ملین مسافر اور 80,000 میٹرک ٹن کارگو سامان کی نقل و حرکت ہو سکے گی۔ ایئرپورٹ کا ٹرمینل 4 اسٹار ہوٹل، ڈیوٹی فری شاپس، فوڈ کورٹ، 42 امیگریشن کاؤنٹرز، کنونشن سینٹر، ایئر مالز، بزنس سینٹر اور 10 ریموٹ کنٹرول دروازوں سمیت کل 15 دروازوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
سول ایویشن اتھارٹی 2833 ایکڑ زمین پر تیسرا رن وے بنانے کی تیاری میں بھی مصروف ہیں۔ نئے ہوائی اڈے میں 15 ایئر بریجز ہیں جن کی مدد سے مسافر طیاروں پر سوار یا اتر سکیں گے۔ Passengers for flight BA214 to London, please go to gate 89. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل کی عمارت میں نچلی منزل پر مسافروں کی آمد کا انتظام ہے اور فضائی کمپنیوں کے دفاتر بھی اسی منزل پر موجود ہیں، جبکہ اوپر والی منزل پر مسافروں کی روانگی کا انتظام ہے۔ نچلی منزل پر سامان کے حصول کے لیے 8 بیلٹ بنائے گئے ہیں جن سے مسافر آمد کے بعد اپنا سامان وصول کر سکیں گے۔ اسی طرح تیسری منزل پر بین الاقوامی روانگی اور اندرون ملک روانگی کا انتظام ہے، جس پر کار پارکنگ سے سیڑھیوں کے ذریعے اور براہ راست ڈراپ لائن سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان دونوں منزلوں کے درمیان میں ایک اور منزل بھی ہے جہاں مسافروں کے لیے مختلف سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ پی آئی اے کی انتظامیہ اس بات کا عندیہ دے چکی ہے کہ وہ انجینئرنگ کی سہولیات یہاں منتقل کر کے اسے اپنا ہب بنانا چاہے گی، یعنی ملک سے باہر کی تمام پروازیں نہیں تو زیادہ تر پروازیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے جائیں، جن کے لیے اندرون ملک پروازوں کو ترتیب دیا جائے گا۔ اسلام آباد کے ہوائی اڈے کو اس خیال سے بنایا گیا ہے کہ یہ ایک ٹرانزٹ ہوائی اڈہ بن سکے۔ مسافروں کے لیے دوسری منزل پر مختلف کھانے پینے کے ریسٹورانٹ اور دکانیں بھی شامل ہیں جن سے مسافر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ موبائل فون چارج کرنا مسافروں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، تو اس مقصد کے لیے بائیو میٹرک موبائل چارجنگ کیبنٹ بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ، مسجد اور عبادت کی جگہ کے ساتھ ساتھ ایک وزٹر گیلری بھی بنائی جائے گی۔ اسی طرح مختلف ایئر لائنز کے لاؤنج بھی بنائے گئے ہیں جہاں مسافر اپنی پرواز سے پہلے بیٹھ سکیں گے۔ Passengers for flight KL723 to Paris, please go. اسلام آباد ہوائی اڈے کا منصوبہ 1980 میں زیر غور آیا۔ اس نئے ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد 7 اپریل 2007 میں رکھا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر و تنظیم، ڈیزائن اور انتظام میں معروف ملکی اور بین الاقوامی تعمیراتی اداروں کے ماہرین نے حصہ لیا۔ اس ایئرپورٹ کی تعمیر پر تقریباً $770 ملین یعنی 88 ارب 55 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ پاکستان کا یہ سب سے بڑا ایئرپورٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور سول ایویشن اتھارٹی کا مشترکہ کارنامہ ہے۔ ایئرپورٹ کا ڈیزائن فرانس اور سنگاپور کی کمپنی نے ترتیب دیا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروسز کا تعمیراتی منصوبہ بھی اپنے تکمیل کی جانب گامزن ہے اور بہت جلد میٹرو بس کی سہولت مسافروں کو حاصل ہو جائے گی۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بارشی پانی کو ذخیرہ کرنے کا منصوبہ زیر تعمیر ہے، جس میں ایک ڈیم تعمیر کیا جائے گا جو رما ڈیم کے نام سے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اسمال ڈیمز آرگنائزیشن اسلام آباد کی معاونت سے تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدید ترین سہولیات کے ساتھ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی آپ نے اسلام آباد کے جدید ترین ایئرپورٹ کے حوالے سے دستاویزی پروگرام سنا۔ روشن رہے میرے دیے، روشن رہے۔ راوی سمیرہ خان، پروڈیوسر طارق کلیم۔ میرے اے وطن سب کے لیے تیرے دیے روشن رہے، روشن رہے، روشن رہے، میرے دیے روشن رہے۔ أشواق
الصابر